السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل جوان فکر۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عبداللہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ بہت ہی عظمتوں اور برکتوں والا ہے، اور اس مہینے میں کریمہ کا مدنی سرکار آقا کی آل پاک اور اولاد پاک کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ناقابل بیان ہے۔ ناظرین، میں کچھ چیزیں آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ شہادت امام حسین، اگر حضرت امام پاک کربلا کی اس ریت پر اپنا سر نہ کٹواتے تو شاید آج میں اور آپ ہم مسلمان نہ ہوں، آج ہمارے تک شاید دین نہ پہنچتا، ہم اسلام کی روح کو نہ پہنچ پاتے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی اس بے آباد زمین کو آباد کر کے بتایا کہ ہم دین کا پرچم ہر جگہ بلند کر دیتے ہیں۔ ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کیوں آئے، صرف 1-2 منٹ میں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت امام حسین کا کربلا میں آنے کا مقصد کوئی کچھ حاصل کرنا نہیں، نہ کوئی کسی چیز کا کوئی ذاتی مقاصد تھے، صرف اور صرف 2 ہی چیزیں تھیں۔ ایک، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اور ان کے دین کی آبیاری کے لیے آپ تشریف لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے امت کو یہ پیغام دیا کہ جب بھی تم پر کوئی جدید مسلط ہو، جب بھی تم پر کوئی جابر، ظالم اور ناحق کہنے والا مسلط ہو، اس کے خلاف اعلان بغاوت کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت وراء البراء، اہل بیت تھا تو وراء البراء۔ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ بہت ساری روایات ہیں، اور ایک میں تو یہ بھی حسن نے فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ ناظرین، آج جس رات میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اس رات حضرت امام حسین نے اپنے خانوادہ کو اکٹھا کیا اور ان کو ایک خطاب فرمایا، خطبہ دیا، اور آپ نے چراغ بجھا دیا، اور آپ نے ایک بات کہی کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ ناظرین، یہاں پہ ایک بات بتاتا جاؤں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چراغ بجھانے کے بعد وہ جو لشکر تھا، وہ جو اہل بیت اطہار تھے، ان کی پاک دامنی کا یہ عالم تھا اور ان کی استقامت کا یہ عالم تھا کہ ان میں سے ایک بھی نہیں گیا، بلکہ وہ عزم و ہمت لیے اس امید کے ساتھ کھڑے تھے کہ کیونکہ اگر ہم چلے گئے تو کل کو یہ میرے نبی کا دین، کل کو ہمارے کریم آقا کا دین ناپید ہو جائے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں آپ کو بتاتا جاؤں۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد آپ کی جو گھر والے ہیں اور حضرت امام زین العابدین کو لے جایا گیا، اور کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ ان کو ایسے بیان کیا جاتا ہے، حضرت امام حسین کے آل پاک کو یا ان کے گھر والوں کو، ان کے خانوادوں کو اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھی جائے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل پاک اولاد پاک وہ تھے، آج کے دور میں اگر کچھ چاہیں تو وہ بہت کچھ کر سکتے۔ ان کی شان وراء البراء، وہ اس قدر طاقت رکھتے تھے لیکن اللہ کی رضا پہ وہ خاموش تھے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ وہ حضرت زین العابدین، مجھے واقعی یاد آ گیا، حضرت زین العابدین جب ان کو بیڑیاں انہوں نے ڈالی تو وہ لے کے جا رہے تھے، تو کسی نے مطلب جیسے غم ہوتا ہے، کسی نے رونے کا جیسے کہہ لیں کہ اس نے اظہار کیا، تو حضرت امام زین العابدین نے ایسے کی تو کڑیاں ٹوٹ کے نیچے آ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ ہم صرف اللہ کی رضا پہ بیٹھے ہیں، وگرنہ یہ خیال کرنا کہ ہم کر کچھ نہیں سکتے یہ تمہارے بھول ہے۔ یعنی کہ حضرت امام علیہ السلام کی آل پاک، ان کی شان وراء البراء۔ اور اسی طرح کسی نے وہ لکھا تھا، کس زبان سے ہو بیاں عز شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیاں عز شان اہل بیت۔ ناظرین، وہ کسی نے کہا تھا نا، کس زبان سے ہو بیاں عز شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیاں عز شان اہل بیت۔
مدح گوہے مصطفیٰ ہیں، مدح گوئے مصطفیٰ ہیں، مدح خانے اہل بیت۔ ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کو خدا پاک کرتا ہے بیان۔ آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اور اگلا شعر کمال کرتی ہے۔